السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ انڈونیشیا میں میرا رمضان کیسے گزرتا ہے اور میری ڈیلی روٹینز کیا ہوتی ہیں۔ پچھلے ایک مہینے سے کوئی ویڈیو ہی نہیں بنائی، سوچا رمضان کے لیے ایک خاص ولاگ بنتا ہے۔ سحری سے افطار تک جو بھی ہوتا ہے وہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ آلموسٹ 3:45 ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو سحری ہے نا وہ 4:30 پر ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب اب وقت بہت کم ہے، تو جلدی سے مجھے تیاری کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے میں 2 ایگز بوائل کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، 20 منٹس کے اندر جو ہے نا یہ آلموسٹ بوائل ہو جائیں گے۔ کے ساتھ ساتھ میں اپنی بریڈ، یوگرٹ اور بٹر کو بھی پاس رکھ لیتا ہوں اور اپنی آنکھوں کے سامنے جما لیتا ہوں۔ آلموسٹ 20 منٹس کے بعد میرے ایگ جو تھے بوائل ہو چکے تھے، تو میں نے جلدی سے اپنے ایگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، اور جی یہ سب ہوتا ہے میری سحری کے اندر۔ اب جلدی سے میں نے اپنے ایگ کے چھلکوں کو ہٹانا سٹارٹ کیا، کیونکہ ٹائم بہت ہی شارٹ تھا۔ تو بھائی اب میں نے اپنے ایگ کو چھلکوں کو ہٹا لیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے نمک لگاؤں گا، اور پھر اس کو کھاتے ہیں جی۔ آہا ہا ہا، مزہ ہی آ گیا جی۔ پھر باری آتی ہے بریڈز کی۔ 2 سلائس لی اور ان پر اچھے سے مکھن لگایا تاکہ ہر بائٹ کریمی اور مزیدار ہو۔ ساتھ ہی میں نے یوگرٹ بھی رکھا ہوا تھا، جو ہر بائٹ کے ساتھ ایک ریفریشنگ ٹچ دے گا۔ جیسے ہی مکھن بریڈ کی سافٹ لیئر میں مکس ہوا، ایک ایک بائٹ لینا شروع کیا۔ بریڈ کا ہلکا ٹچ، مکھن کی ملائیت اور یوگرٹ کی ٹھنڈک، یہ تینوں مل کر ایک پرفیکٹ کمبینیشن بنا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ہر بائٹ کو انجوائے کیا تاکہ ہر لقمہ پوری طرح زبان پر میلٹ ہو جائے۔ جب پیٹ بھر گیا، ایک ہلکا سا سکون محسوس ہوا۔ سحری کے بعد سب سے ضروری کام وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز ادا کرنا ہے۔ جیسے ہی وضو کی ٹھنڈک چہرے پہ لگی، ایک نیا فریش فیل آیا۔ وضو کے بعد سب سے پہلے کپڑے چینج کیے تاکہ آرام دہ محسوس ہو۔ پھر 2 رکعت سنت ادا کی، کیونکہ سنت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو صرف عبادت نہیں بلکہ سکون بھی دیتی ہے۔ سنت ادا کرنے کے بعد فرض نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلا تو روڈ پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ رمضان کی سحری، ہلکی ہلکی ہوا اور جکارتا کی چمک، یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سی فریش فیل آئی۔ رات کا ماحول واقعی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جگمگاتی لائٹس، لوگوں کی ہلکی پھلکی چہل پہل اور رمضان کی روحانیت نے ایک سکون بھری انرجی دے دی۔ مسجد کا سفر بھی ایک الگ ایکسپیرینس تھا۔ جلدی جلدی قدم بڑھائے تاکہ جماعت مس نہ ہو جائے، اور جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر فوراً صف میں شامل ہو گیا اور فرض نماز ادا کی۔ نماز کے ہر سجدے میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے دل کو تسلی مل رہی ہو۔ نماز کے بعد تسبیح پڑھی اور مسجد کے اندر کی روحانی فضا کو محسوس کیا۔ پھر دھیرے دھیرے سڑک پر نکل گیا اور ٹہلتے ٹہلتے اپنے روم میں واپس آ گیا۔ جیسے ہی روم میں واپس آیا، ایک دم سے نیند کی لہر چلی۔ کیونکہ میں رات کو نہیں سوتا، اس لیے اب باڈی کو تھوڑی ریلیکس دینا ضروری تھا۔ بس ایک پل کے لیے سوچا کہ لیٹ جاتا ہوں، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک گہری اور پرسکون نیند لے لی، تقریباً 7-8 گھنٹے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، سب سے پہلی نظر گھڑی پر پڑی۔ دیکھا تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ شاور لیا اور مسجد کی طرف رخ کیا۔
ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا کہ عصر کا وقت بھی سٹارٹ ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک پل کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس مسجد میں اور انڈونیشیا میں ایک بات کامن ہے کہ ان کی مسجد میں مرد اور خواتین ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ساتھ انہوں نے خواتین کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہاں اس والی سائڈ پر مرد نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا۔ سورج ڈھلنے والا تھا لیکن دل خوش تھا کہ آج کا دن اب تک رمضان کی روحانیت سے بھرپور گزر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ اب سینٹرل جکارتا کو ایکسپلور کرتا ہوں۔ جکارتا کی سڑکوں پر چلنا ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے۔ یہاں کی ماڈرن اسکائی لائن اور ٹریڈیشنل کلچر کا ایک یونیک مکس اپ ہے۔ ایک طرف مسجدوں کی اذان کی گونج، دوسری طرف اسکائی اسکریپر کی چمک، یہ سب مل کر ایک خوبصورت منظر بناتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ سٹال کی خوشبو اور رمضان کی رونقیں شہر کو اور بھی زندہ بنا دیتی ہیں۔ لوگوں کی مسکراہٹ، رش اور جکارتا کے بزی روڈ کا مزے لے رہا ہوں۔ یہ سب دیکھنے کی واقعی ایک الگ ہی انرجی دیتا ہے۔ مجھے کچھ جگہ بہت زیادہ پسند ہے، جیسے بندارن ایچ آئی اور گرانڈ انڈونیشیا مال، جہاں کا مال ہمیشہ وائبرنٹ ہوتا ہے۔ تھمرن سٹی بھی ایک بہترین جگہ ہے، جہاں لوکل کلچر اور شاپنگ کا مکس اپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کیمرہ نکالنا پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ ایسے خوبصورت مومنٹس کو کیپچر کرنے کا دل کرتا ہے۔ اب کچھ دیر مزید ایکسپلور کرنے کے بعد واپس روم میں چلتا ہوں اور تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک میری روٹین کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور میں اسے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ قرآن صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کا بہترین نمونہ ہے، جو ہر صورت میں ہمیں صرف صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو صرف لفظ نہیں بلکہ ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں زیادہ گہری سوچ اور بہترین نصیحت دیتا ہے، جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کو سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ قرآن کو صرف عربی میں نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ ہم واقعی سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب قرآن پڑھنا ختم کیا تب تک افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ روزہ رکھنے کے بعد افطار کا انتظار ویسے ہی بہت خاص ہوتا ہے، اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اپنا افطار کا کھانا کہاں سے لیتا ہوں۔ یہاں ہماری ایک پاکستانی آنٹی ہیں جو ملیشیا سے آئی ہیں، اور ان کا گھر کا بنا کھانا مجھے بہت لذیذ لگتا ہے۔ وہ کھانا بنا کر سیل کرتی ہیں۔ میں ان کا نمبر بھی یہاں پر مینشن کر رہا ہوں۔ اگر کوئی انڈونیشیا میں سینٹرل جکارتا سے دیکھ رہا ہے تو ان سے کھانا لے سکتا ہے۔ ان کے کھانے سے ایک گھر کا اپنا پن سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں سے ہی کھانا کھاتا ہوں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو۔ اچھا جی، تو مجھے میرا افطار مل چکا ہے، اب بس چلتے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف۔ یہ آنٹی کی چھوٹی بیٹی تھی جو کہ بہت اچھی تھی۔ یہاں سے میں نے اپنا کھانا پکڑا اور اپنے ہوٹل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں بہت ہی خوبصورت منظر کیپچر کرنے کا موقع ملا، کیونکہ مغرب کا ٹائم تھا، افطار کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اپنے روم میں واپس آیا اور کھانے کو اپنے سامنے رکھ دیا۔ افطار کا ٹائم ہو گیا۔ سنت کے مطابق کھجور سے روزہ افطار کیا، اس کے بعد دعا پڑھی جو سنت کے مطابق ہے، جو ہے رگیں تر ہو گئی اور پیاس چلی گئی اور اللہ کے ہاں ہمارا روزہ قبول ہو گیا انشاءاللہ۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ آج کھانے میں روٹیوں کے ساتھ آلو قیمہ تھا، جو کہ بہت ہی لذیذ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو ٹرائی کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ لذیذ تھا۔
جلدی سے میں نے کھانا کھایا اور کیونکہ نماز کے لیے بھی جانا تھا۔ اچھا جی، تو افطاری جو ہے وہ میری ہو چکی ہے۔ یہ ہوتی ہے جی میری ساری روٹین رمضان میں انڈونیشیا کے اندر۔ یہاں پر جو میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں، بس اب مجھے جلدی سے نکلنا ہے مغرب کی نماز کے لیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور جس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے وہ کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ عید کے بعد اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بناؤں گا فل نالج کے ساتھ۔ چلیں تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔